اسلام نے تمام افراد کو اور تمام معاشرے کی کیٹیگریز کو حقوق دیے ہیں اور کردار بھی واضح کیے ہیں کہ آپ کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے کس طرح رہنا ہے، کس طرح آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ ان طبقات میں سے ایک طبقہ معاشرہ عورت بھی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو تو ماں باپ کے احکامات کی پابندی کرے۔ کون سے حکم؟ جو شریعت کے متصادم نہیں ہیں، شریعت کے کسی حکم سے ان کا حکم ٹکراتا نہیں ہے، وہ حکم ماننا لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی تعلیم کا انتظام ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو قرآن اور حدیث کے علم سے منور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی ان دونوں انگلیوں میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، جس نے دنیا میں اپنی دو بیٹیوں کی صحیح دینی تربیت کی اور صحیح دینی تربیت کر کے دینی علم سے منور کر کے آگے دین کی بنیاد پر رشتہ کیا۔ فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ پردہ عورت کے لیے لازم ہے۔ آج معاشرے میں اچھے بھلے دینی گھرانوں میں یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ آپ کا دیور گھر میں رہنے والی بہو کے لیے اور بھابھی کے لیے موت ہے۔ جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو معاشرہ کہتا ہے اسلام نعوذ باللہ بڑا تنگ دل ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے ایک چھت ہے، گھر بھی ایک ہے، چاہے مختلف فلورز ہیں، مختلف کمرے ہیں، لیکن وہاں ایک چھت میں رہتے ہوئے امکان ہے کہ گناہ کا راستہ چن لیا جائے۔ لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ دیور سے پردہ کیجئے، جیٹھ سے پردہ کیجئے، یہ سارے رشتے غیر محرم ہیں۔ صرف محرم کے ساتھ باہر نکل کر سفر کرنا جائز ہے۔ محدثین، مفکرین اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی رکشے میں، گاڑی میں اکیلے سفر نہ کرے۔ بیٹا ہے، بھائی ہے، خامد ہے، یہ اس کے محرم ہیں، ڈائریکٹلی ان کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے۔ غیر محرموں سے عورت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور مردوں اور عورتوں کو اسلام نے کامن حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ یہ آنکھیں روڈ پر چلنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جھکا کے رکھو؟ نہیں، یہ آنکھیں گھر کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ جھکا کے رکھو، بیرونی حکم تو موجود ہی ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو دین اسلام کے اس کانسیپٹ سے آشنا کریں کہ خوددارا اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کر رکھیں اگر آپ حفاظت میں رہنا چاہتی ہیں۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ دو بہنیں ایک لحاف، ایک کمبل، ایک چادر، ایک رضائی میں اکٹھی نہ سوئیں۔ دو بھائی ایک لحاف، ایک کمبل میں اکٹھے نہ سوئیں۔ بھائی احتیاط ہے۔ یہاں پر ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے، اللہ کی قسم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کس طرح جائز ہے کہ بھائی اپنی بہن کو ڈائریکٹ مل رہا ہے، والد اپنی بیٹی کو ڈائریکٹ مل رہا ہے، والد اپنے دیگر رشتہ داروں کو ڈائریکٹ مل رہا ہے۔ خدارا جاگ جائیے، اپنے گھروں کو اس آگ میں لپیٹنے سے پہلے انہیں محفوظ کر لیجئے۔ شریعت کہتی ہے کہ اسلام کی تہذیب بہترین تہذیب ہے۔ آج معاشرہ جس مغربی تہذیب کی نقالی کر رہا ہے، وہ معاشرہ اس معاشرے کی تو آخری سانسیں نکلنے کے قریب ہیں، جہاں باپ کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، بیٹی کا پتہ نہیں، اور اولڈ ہاؤسز بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اس معاشرے کی نقالی کر رہے ہیں، اور عورت یہ راگ الاپ رہی ہے کہ ہم مردوں کے حقوق
حقوق کے برابر ہیں؟ نہیں. عورتوں کو جو اللہ نے حقوق دیے ہیں نا، اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، سپرویژن دی ہے گھر کی. عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے باہر کے کام کرنے کے لیے نکلے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے باہر کے کام خود کرے. ہاں اگر کوئی آفت آن پڑی ہے، کوئی مشکل آن پڑی ہے، تو روزگار کمانے کے لیے عورت اگر نکلتی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، پھر نقاب اوڑھ کر، اوڑھنی اوڑھ کر پھر باہر نکلنا پڑے گا. وگرنہ شیطان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. گھروں میں ہم نے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں، بچیاں ہماری ٹیوشن سینٹر جاتی ہیں، اکیڈمیز جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، اور وہاں پر کیا ہے؟ مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن چل رہی ہے. زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے. خدا را اپنے گھروں کو بچائیے. اور جس تہذیب کے پیچھے ہم چل نکلے ہیں، اس تہذیب کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خود ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. بہت شکریہ.